السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 2 مقامات پر ہونے والے حملوں میں پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 13 دہشت گرد ہلاک، جبکہ 7 سیکیورٹی اہلکار جان دے بیٹھے اور 3 زخمی ہو گئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے چین سے قبل اتنے بڑے حملوں کا مقصد پاکستان کو دباؤ میں لانا ہو سکتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مختلف علیحدگی پسند گروپس اپنے الحاق کو مؤثر کرنے کے لیے اتنے بڑے حملے کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نوشکی میں دہشت گردوں نے ایف سی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 9 دہشت گرد ہلاک اور 1 افسر سمیت سیکیورٹی فورسز کے 4 اہلکار جان کی بازی ہار گئے۔ دوسری جانب پنجگور میں فورسز پر حملے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 3 فوجی موت کا شکار اور 4 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 سے 5 دہشت گردوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے رابطے بھارت اور افغانستان سے ملتے ہیں، تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ ضلع پنجگور اور نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں پر جو حملے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے۔ بھارت کی اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے اس الزام پر کہ نریندر مودی حکومت کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہے اور اس پالیسی کی وجہ سے یہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، بظاہر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ جبکہ راہل گاندھی کے الزام پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ وہ ان کے اس بیان کی توثیق نہیں کریں گے۔ انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے کہا کہ پاکستان امریکہ کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ راہل گاندھی نے بدھ کے روز پارلیمنٹ میں بجٹ پر ہونے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے مودی حکومت پر متعدد الزامات عائد کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت چاروں طرف سے مخالفین سے گھر گیا ہے اور وہ خطے میں الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ ان کے مطابق بھارت کا اسٹریٹجک ہدف چین اور پاکستان کو الگ الگ رکھنا ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ ان کے بقول بھارت ایک سنگین خطرے سے دوچار ہے، اس خطرے کو کم کر کے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ راہل گاندھی کے ان الزامات پر حکومت کی جانب سے سخت رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق راہل کا بیان بے بنیاد نہیں ہے۔ ادھر پاکستان کے سابق سیکریٹری خارجہ اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ خطے میں ہونے والی حالیہ تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان اور چین ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اعجاز چودھری نے کہا کہ پاکستان اور چین گزشتہ 70 سال سے نہایت قریبی دوست رہے ہیں اور یہ دوستی اب بھی برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے کبھی بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر چین نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے، اور دوسری جانب پاکستان بھی چین کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کی حمایت کرتا رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی باہمی اعتماد اور باہمی احترام پر مبنی رہی ہے۔ اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے سیاسی تعلقات پہلے اچھے تھے، اب سی پیک کے بعد اقتصادی تعلقات بھی گہرے ہو گئے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے بعد اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پاکستان چین کے قریب ہے، اس لیے وہ امریکہ سے دور ہو گیا ہے۔ اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ ہر ملک کے ساتھ تعلقات کی اپنی اپنی نوعیت اور مقام ہوتا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے بدھ کو کہا ہے کہ بین الاقوامی بینک فلاحی مقاصد کے لیے افغانستان میں رقم منتقل کر سکتے ہیں۔
اور امدادی گروپوں کو اجازت ہے کہ وہ سرکاری اداروں میں اساتذہ اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو طالبان پر پابندیوں کی خلاف ورزی کے خوف کے بغیر ادائیگی کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے بغلان صوبے کے ضلع نہرین میں گزشتہ رات کوئلے کی کان کے منہدم ہونے سے کم از کم 11 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت کے ایک طالبان اہلکار ملا جانان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کچھ کانکن ابھی تک لاپتہ ہیں۔ میانمار کے جنگ زدہ علاقے ساکانگ میں فوجیوں نے 2 دیہاتوں میں 400 سے زیادہ گھروں کو مسمار کر دیا ہے۔ فوجی جنتا مخالف قوتوں کے لیے پناہ گاہ فراہم کرنے کا الزام عائد کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000 شہری نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ ذرائع نے ریڈیو فری ایشیا کی میانمار سروس کو بتایا کہ حملہ 31 جنوری کی شام کو ہوا۔ ایک رہائشی نے انتقامی کارروائی کے خوف سے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فوجیوں نے میٹون میں 265 گھروں میں سے 220 اور پان میں 800 گھروں میں سے تقریباً 1/4 کو تباہ کر دیا۔ مسلح تصادم کے اثرات پر توجہ مرکوز کرنے والے ایک تحقیقی گروپ ڈیٹا فار میانمار کے مطابق آتش زنی نے 9 ریاستوں کے 90 دیہاتوں میں عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے، جہاں فوج 1 فروری سن 2021 میں اقتدار پر قبضے کے بعد سے جنتا مخالف قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ صدر جو بائیڈن اس ہفتے نارتھ کیرولائنا کی ریاست میں واقع فورٹ بریگ سے تقریباً 2,000 فوجی پولینڈ اور جرمنی بھیجوا رہے ہیں، جبکہ جرمنی میں موجود اندازاً 1,000 فوجیوں کو رومانیہ روانہ کیا جائے گا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے بتایا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مشرقی یورپ میں تعینات کے لیے فورسز کے بھجوائے جانے کا مقصد امریکہ اور اتحادیوں کے دفاعی پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے۔ ان کے بقول یہ فوجی یوکرین میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل صدر جو بائیڈن نے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ روس کے کسی حملے کو روکنے میں مدد کے لیے امریکی فوج کو یوکرین میں تعینات نہیں کریں گے۔ تاہم امریکہ یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے اسلحے کی رسد فراہم کر رہا ہے۔ فوج بھیجنے کا یہ اقدام ایسے میں سامنے آیا ہے جب یوکرین کی سرحدوں پر روس کی فوج کی تعیناتی کے معاملے پر بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ اس معاملے پر یورپ میں یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین پر جارحیت کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ مشرقی یورپ میں واقع نیٹو کے ارکان کو خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت ان کی بھی باری آ سکتی ہے، حالانکہ روس نے کہا ہے کہ وہ تنازع کے آغاز کا ارادہ نہیں رکھتا اور سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر تیار ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دفاعی اقدامات پر بات کی، جن کا بھی باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس سٹولٹنبرگ نے یورپ میں مزید فوجیوں کی تعیناتی کے امریکی منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ نیٹو روس اور یوکرین کی سرحد پر کشیدگی کے درمیان اپنے اتحاد کے جنوب مشرقی حصے میں اضافی جنگی گروپ بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ اسٹولٹنبرگ نے صحافیوں کو بتایا کہ جب کہ نیٹو اس امکان کی تیاری کر رہا ہے کہ روس فوجی کارروائی کر سکتا ہے، اس کے باوجود نیٹو بامانی بات چیت کرنے اور بحران کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ نیٹو روس سے کشیدگی میں کمی کے لیے زور دیتا ہے۔ امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے حکام کے مطابق ایف بی آئی نے اس ہفتے ملک میں تاریخی طور پر سیاہ فام کالجوں اور یونیورسٹیوں ایچ بی سی یوز کے خلاف بم دھمکیوں کے سلسلے میں کم از کم 5 افراد کی شناخت کی ہے، جن سے وہ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے اہلکاروں نے ایسوسی ایٹڈ پریس، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور این بی سی نیوز کو بتایا کہ یہ افراد نوعمر ہیں اور جن لوگوں نے دھمکی آمیز کالیں کی ہیں وہ جعل سازی پر مبنی طریقے استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے کالز کو شناخت کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ایف بی آئی نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ کوئی دھماکہ نہیں ہوا اور کوئی بم بھی نہیں ملا ہے۔
پینٹاگون نے جمعرات کو کہا کہ امریکی اسپیشل فورسز نے شمال مغربی شام میں انسداد دہشت گردی کا ایک کامیاب مشن انجام دیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کے ایک بیان میں مشن یا اس کے ہدف کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی، صرف یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی امریکی جانی نقصان نہیں ہوا اور فوج بعد میں مزید معلومات فراہم کرے گی۔ رہائشیوں نے صحافیوں کو بتایا کہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے آپریشن میں ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے اور گولہ باری اور دھماکے بھی شامل تھے۔ کئی شہری مارے گئے ہیں۔ یہ حملہ ادلب صوبے میں رات کے وقت کیا گیا، جو ترکی کی سرحد کے قریب شام کے باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقہ ہے۔ یہ علاقہ القاعدہ اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کے کئی اعلیٰ کارندوں کا ٹھکانہ بھی ہے۔ امریکی فوج نے اس سے قبل خطے میں القاعدہ کے اعلیٰ سطحی رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے اور اکثر مسلح ڈرون سے فضائی حملوں پر انحصار کیا ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان نے کرونا ویکسینیشن میں نیا سنگ میل عبور کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ملک کی وزارت قومی صحت کے مطابق 12 سال سے زائد عمر کے اسکول جانے والے 50% طلبہ کی ویکسینیشن کر لی گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کے تحفظ اور تندرستی کے لیے کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن جاری رہے گی۔ بھارت میں کرونا وائرس سے مزید 1,72,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ 1,008 افراد ہلاک ہوئے۔ افغانستان میں اومیکرون ویرینٹ کے ٹیسٹ کی سہولیات کی کمی کے درمیان پورے ملک میں گزشتہ 2 ہفتوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صحت عامہ کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز 15 صوبوں میں کرونا وائرس کے 448 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ کابل، قندھار اور ہلمند میں کرونا وائرس کے کیسوں کی بڑی تعداد درج کی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ نے فائزر بائیو ٹیک ویکسین کی 5,60,000 سے زیادہ خوراکیں مغربی افریقی ملک گھانا کو بھیجی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گھانا کے لوگوں تک محفوظ اور مؤثر ویکسین فراہم کرنے پر ہمیں فخر ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بتائی جانے والی ویکسین کی خوراکیں کوویکس کے ذریعے تقسیم کی جائیں گی، جو ایک عالمی اقدام ہے اور جس کی بنیاد کووڈ ویکسینز تک مساوی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ 24 سے 30 جنوری کے ہفتے کے دوران دنیا بھر میں وائرس کے نئے کیسز کی تعداد اس ہفتے کے قبل کے برابر تھی۔ تاہم اس دوران 59,000 اموات ہوئیں، جو 9% اضافے کو ظاہر کرتی ہیں۔ امریکہ کے کئی شہروں میں مقامی حکام اسکولوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ باقی جگہوں پر چہرے کے ماسک کی پابندیاں اٹھا رہے ہیں، تاہم نیو یارک میں اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح انگلینڈ، فرانس، آئرلینڈ اور نیدرلینڈ سمیت کئی یورپی ملکوں میں پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں۔ ناروے نے 10 سے زیادہ افراد کے اجتماعی سماجی فاصلے رکھنے سمیت کئی پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ اسی طرح ڈنمارک نے بھی زیادہ تر پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ صدر جو بائیڈن کینسر سے ہونے والی اموات کی شرح کو اگلے 25 برسوں میں 50% تک کم کرنے کا عہد کر رہے ہیں۔ یہ اس بیماری کے خلاف ایک نیا عظیم عہد ہے جس کا اعلان سن 2016 میں اس وقت کیا گیا تھا جب بائیڈن نائب صدر تھے۔ بائیڈن انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کے مطابق، جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بدھ کے اعلان کا پیشگی جائزہ لیا تھا، کہا کہ یہ مسئلہ بائیڈن کے لیے ذاتی طور پر بھی بہت اہم ہے، کیونکہ سن 2015 میں صدر بائیڈن نے اپنے بڑے بیٹے بو کو دماغی کینسر سے کھو دیا تھا۔ امریکی کینسر سوسائٹی کا اندازہ ہے کہ امکان ہے کہ اس کینسر سے 19 لاکھ نئے کیسز اور 6 لاکھ اموات اس سال ہو سکتی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔